لكم في الروح بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، جو بھی میری اس بات کو سنتے ہیں، میری صدا کو سنتے ہیں، ان سب سے آج میں اپنے جمعے کے اس خطاب میں دو اہم باتیں کہنا چاہوں گا جو ہمارے ملک میں آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ دو اہم باتیں، دونوں کا بھی تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں سے ہے، جن کا تصور تک بھی ایک مسلمان سچا ایمان والا ان کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ کام بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، 9 تاریخ 10واں مہینہ 2020، اسلامی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 21 صفر 2واں مہینہ ہے، 1440 پر 2 ہجری ہے۔ آج کے میرے بیان کا عنوان دو چیزیں ہیں، ایک زنا، خواتین کے ساتھ جو بے عزتی کا معاملہ پیش آتا ہے، نمبر دو ہے IPL کرکٹ میچ۔ وقتیہ جو حکومت ہے، اس کے حکومت وقت اور اس کے حامی اور نفرت کے بھاشا بولنے والے لوگ ہماری یونٹی، اتحاد، مذہبی رواداری، قومی یکجہتی کو ختم کر دینے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ اس کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نہیں چھوڑتے۔ ملک کی آبادی کا پونا حصہ 75% اپنے ہی ملک میں انصاف کے لیے ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں۔ گزشتہ 14 سپٹمبر 14 کو UP کے ہاتھرس علاقے میں ایک گاؤں میں ایک دلت لڑکی کے ساتھ اعلیٰ ذات کہلانے والے ایک چند براہمن گنڈوں نے نوجوانوں کے ذریعے گینگ ریپ کا دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ گھر میں ماں تھی، ماں کانوں سے تھوڑی سی بہری تھی کہ اس کو وہ اونچی سنتی تھی، بلند آواز فقط وہ سن سکتی تھی۔ وہ اور اس کی بیٹی دونوں کے دونوں اپنے گھر کے باہر کچھ کام کر رہے تھے۔ بھائی باہر گیا ہوا تھا، باپ بھی نہیں تھا، تو یہ کام کر رہے تھے۔ اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان پہلے ہی سے کئی مرتبہ اس لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کیے ہیں جو کم ذات سے تعلق رکھنے والی دلت ذات سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں سے چھیڑخانی پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے تھے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس دن اس لڑکی کا منہ دبوچ کر، اس کو کھینچ کر اس کو جنگل کے اندر لے جایا گیا۔ قریب میں ماں کھڑی تھی، لیکن وہ کانوں سے اونچی سننے والی معذورہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ آواز نہ آ سکی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آواز دینے لگی، پھر اس کو چپل نظر آئے، بچی کے چپل نظر آئے، پھر جنگلات کے اندر وہ گھاس پھوس کے اندر کسی کو دبا کر کھینچ کر لے جایا گیا ہو ایسا نشان دکھنے لگا۔ تو کچھ دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد، جب یہ نشان دیکھ کر، سمجھ کر، جب تک یہ پہنچی، جب تک وہ نوجوان لڑکی ادھ مری حالت میں، نازک حالت اس کی پہنچ گئی تھی، نازک حالت میں وہ تھی، جب تک یہ چیخ و پکار کرتی، اپنے بیٹے کو بلاتی، وہ لڑکی کا بھائی آتا، باپ آتے، جب تک اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، دیکھنے سے پتہ چلا کہ گینگ ریپ، اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ اس کے گردن کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں، پیٹھ کی ہڈیاں سب کے سب چکنا چور کر دیے گئے ہیں۔ حالت بہت خراب ہے، اس کو پھندا گلے میں لٹکا کر اس کو مرانے کی، اس کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ جب کسی کو آتا ہوا دیکھا گیا تو تب وہ چھوڑ کر سب کے سب بھاگے ہیں۔ انسانیت کے ان دشمنوں نے پہلے تو عورت کے ساتھ جبری زنا کیا، پھر اس کی زبان کاٹ دی تاکہ کسی کو بول تک نہ سکے، زبان کاٹ دی۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کو اس قدر دبوچنے لگے گردن میں، سر میں ہاتھ رکھ کر، کہ خود اپنے ہی دانتوں سے وہ اپنی زبان کو کاٹنے پر مجبور ہو گئی، وہ کٹ گئی اس کی زبان۔ اسی پر بس نہیں، آگے اس کے بعد انہوں نے گردن مروڑا، جس سے پیٹھ کی ہڈیاں بھی پوری طرح ٹوٹ کر فولڈ جیسے ہو گئی، مڑ گئی۔ اس بیچاری لڑکی کو یوں دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ ہسپتالوں کے بے فائدہ چکروں کے بعد جب وہ مر گئی تو اس کو راتوں رات لا کر کچھ لوگوں نے پیٹرول چھڑک کر آگ میں جلا دیا۔
آخری رسوم تک ادا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ آخری بار بچی کا چہرہ تک بچے کے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 70 کروڑ سے زائد دلت، آدیواسی اور بچھڑے طبقات کے بہت سارے لوگوں کے دل بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ خواتین کی حفاظت کے تعلق سے ہمارا ملک بہت پیچھے جا چکا ہے۔ تھامسن روٹرس فاؤنڈیشن کی تحقیق کے مطابق 2018 سے 7 سال پہلے عورتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جگہوں میں ہندوستان، انڈیا چوتھے نمبر پر تھا، اور 2018 میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آ گیا، جو اب بھی باقی ہے۔ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی تحقیق یہ ہے کہ 2020 پر 8 تک ہندوستان میں زندگی گزارنے والی خواتین کے لیے خطرات دیگر سارے ممالک سے بڑھ جائیں گے۔ انڈین کرائمز ریکارڈ بیورو ICRB کی جانچ کے مطابق انڈیا میں ہر 20 منٹ میں ایک عورت کا بلاత్కాر، زنا، ریپ ہوتا ہے۔ ہر 20 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے، ہر 3 منٹ میں عورتوں پر حملہ ہوتا ہے۔ عورت پر یہ کیا ظلم ہوتا ہے؟ عورت ایک بہترین مخلوق ہے جس کے بغیر مرد کا جینا مشکل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسلام نے عورتوں کو رشتوں میں ہی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا سکھایا۔ عورت کو ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، یا کسی نہ کسی رشتہ دار کی شکل میں رکھ کر اس کی کفالت، اس کی مدد، اس کے تعاون کا مردوں پر اسلام نے ذمہ داری، اس کی تعاون کی ذمہ داری رکھی۔ اسلام نے یہ سکھایا۔ عورتوں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عورتوں کے لیے تحفظ فراہم کیا، اور ہم کو بھی یہی سکھلایا کہ جب انسان نما جانور، انسان کی شکلوں میں رہنے والے جانور خبیث عورتوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائیں تو عورتوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش اور ہر قسم کی تدبیر کرنا ہم مسلمانوں کا، بلکہ ہر ذمہ دار عقل مند انسان کا ذمہ ہے۔ اب ہمارے ملک میں 80% زنا اور بلاత్కాری کی شرح بڑھ گئی ہے۔ عورتوں کی کوئی عزت ہمارے ملک میں نہیں رہی۔ برہمنی سوچ اور خیال لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ عورتوں کو صرف فائدہ اٹھانے کا ایک سامان بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی عورتوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ اسکیننگ سے معلوم کر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حمل میں بچی ہے، لڑکی ہے، تو بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے، جس کا خطرناک نتیجہ ایک یہ بھی ہے، بے شمار ہیں، ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کے مقابلے میں مرد 30% ملین زیادہ ہیں۔ اب شرح تناسب دیکھیں، اس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی۔ زنا تو عام ہوگا ہی، اس کے علاوہ اور بہت ساری خرابیاں پھیلیں گی۔ جہیز جیسے ایک ناسور، ایک غلاظت کی وجہ سے عورتوں پر ہمہ طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ جہیز سے ڈرنے والے ماں باپ کی تعداد بھی زیادہ، کہ اگر بچی کا جنم ہوگا تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے لیے جہیز وغیرہ کے نخرے کیسے برداشت ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ بچپن ہی میں مار دیتے ہیں۔ حالانکہ جہیز کی اعلانت غیر قانونی ہے، اس کا لینا جرم ہے، اس کا دینا منع ہے، ملک کے قانون کے حساب سے بھی، شریعت کے حساب سے بھی۔ 2010 کی رپورٹ کے مطابق جہیز کی وجہ سے ہر ایک گھنٹے میں ایک عورت مار دی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے وراثت کے حق کا قانون بھی ہے، مگر کوئی بھی شخص دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں ملک کے قانون کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں تو میں کہوں گا تو کہتا جاؤں، اتنی زیادہ باتیں ہیں۔ اسلام عورتوں کے لیے کس قدر رسپیکٹ، عزت، ان کے ناموس کی، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا نئے احکام شریعت نے لاگو کیے۔ اسلام میں تو ان سب کا بہترین حل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، سبھی معاشرے کے غلط رنگ میں مسلمان بھی آج رنگے جا رہے ہیں، اس غلط رنگ میں مسلمان بھی رنگے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورۃ النساء کے اندر اس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، سیکیورٹی اور سیف گارڈ فراہم کرنے کے لیے ہر گاؤں میں سماجی نظام بنانا اور اس کو نافذ کرنا ضروری ہے، کیونکہ عورتوں پر ہو رہے ظلم کو روکنا، ان کا حق نہ دبانا
سماج میں ان کی عزت بڑھانا، ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامان اللہ۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، عورتوں پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو، نہ ہم ظلم کریں گے نہ ہمارے سامنے ظلم ہوگا۔ مسلم نوجوان کے کندھوں پر یہ ساری ذمہ داریاں خود بخود آتی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نا، حضرت عمر کا ایک ارشاد ہے کہ ایک عورت دن رات سفر کر کے، اکیلی عورت، خوبصورت عورت، زیورات بہت زیادہ پہنی ہوئی، اچھے لباس پہنی ہوئی ایک عورت اکیلے دن رات کئی رات سفر کر کے، سووں کے میل سفر کر کے وہ جائے اپنے منزل مقصود کو پوری حفاظت سے، بغیر کسی حملے کے، بغیر کسی خطرے کے وہ پہنچے، ایسا معاشرہ وجود میں لانا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح کی فکر ہر مسلمان نوجوان کو کرنی ہے۔ آپ کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر، میرا آج کے بیان کے مخاطب خاص طور پر نوجوان، اور نوجوان کا مطلب صرف 20-25 سال کے نہیں، 40-50 سال کے بھی نوجوانوں ہی میں آتے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان سب کے کرنے کے کام بہت سارے کام ہیں، آپ کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں۔ آپ لوگ آئیے، میرے پاس آئیے، یا آپ لوگ علماء سے جائیے، علماء کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ صحیح کرنا کیا ہے۔ ہزاروں قسم کے کام، مختلف قسم کی ذمہ داریاں آپ کے منتظر ہیں، مگر آپ کو ان ساری چیزوں سے کنارے ہٹا کر فلموں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ویب سیریز کے ذریعے سے، آج کل ایک نئی بلا مصیبت شروع ہو گئی ہے ویب سیریز کے ذریعے سے، اور ہے ہی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے سے آپ کو لگا دیا گیا آئی پی ایل جیسی نحوست کے اندر، آئی پی ایل جیسی بلا میں آپ کو لگا دیا گیا۔ آپ کو آئی پی ایل سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کیوں دیکھیں گے آئی پی ایل، جس سے تو آپ کا رائی کے دانے کے برابر کا بھی کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ نے اپنے پیسوں سے اس کو تقویت پہنچانی ہے۔ آپ پہنچا رہے ہیں، آپ دیکھ کر اپنے ویوز کے ذریعے سے آپ دیکھ کر اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہوں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں، آپ کے پیسے، آپ کے ویوز ہی کے ذریعے سے یہ غلیظ ترین کھیل، یہ جوا، یہ قمار جاری ہے، پلتا ہے، پنپتا ہے، بڑھتا ہے۔ غلیظ کام کرنے والوں کو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اور ہمت ملتی ہے، اور پیسے ملتے ہیں، وہ اور بھی طرح کے اس طرح کے کمائی کے ذریعے سوچیں گے۔ اس میں تو آپ ہی نہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، لیکن ان میں تو تعاون کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ قرآن منع کرتا ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں ساتھ نہ دو، گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ساتھ نہ دو، مگر ہم چاہے یا نہ چاہیں اسی طرح کے زنا کی چیزوں کے اندر ساتھ دیتے، جوا کی چیزوں میں، شراب کی چیزوں میں ہم ساتھ دیتے ہیں، چاہ کر کرتے ہیں یا نہ چاہ کر، انجانے میں کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں ہم۔ آپ لوگ صرف لوگوں کے کہنے یا ایڈورٹائز کی وجہ سے اس میں مزہ یا خوشی یا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ دوست کہتے ہیں کہ میں آئی پی ایل دیکھا، یہ ہوا تھا، کل یہ ہوا تھا، اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے میں بھی کہوں، یا ایڈورٹائز میں بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی ایل میں یہ ہوا وہ ہوا، اس کے لیے آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ چلو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ حقیقت میں وہ اس قابل چیز ہی نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شراب اور زنا جس طرح حرام ہے، اس کے حرام ہونے کو ہر شخص سمجھتا ہے، اسی طرح جوا بھی حرام ہے۔ اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آپ بات کو سمجھیں، کیونکہ اسلام نے زندگی کے ہر مسئلے، ہر سائیڈ میں رہنمائی کی ہے، ہر گوشے میں رہنمائی کی۔ جن چیزوں کا تعلق انسان کے نیچر، انسان کی فطرت سے ہے، ان کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں کھیل کود بھی ہے، اسی وجہ سے چھوٹے بچے کھیل کود کی طرف مائل ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بچہ ہو۔ لڑکے مردوں کے لائق کھیل کی طرف، لڑکیاں عورتوں کی جنس کے جو لائق ہیں ویسے کھیل کی طرف، یہ سب فطری طریقے پر مائل ہوتے ہیں، کسی کی سکھانے کے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کوئی ان بچوں کو نہ بھی سکھائے تب بھی فطری طور پر ان میں وہ سب آ جاتے ہیں۔ اور اسلام، جہاں تک لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی خشک سوکھا مذہب نہیں ہے، ہر کھیل کو ناجائز کہہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفید اور جائز کھیلوں کی تو اسلام ترغیب دیتا ہے، اچھی سیر و تفریح پر ابھارتا ہے، مگر زندگی کے اصل اغراض جو انسانوں کے اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر ان کی طرف دھیان رکھنے کو بھی اسلام کہتا ہے۔ اس کے برخلاف
کہ اقوام یورپ کے پاس تو پوری زندگی ہی کھیل کود ہے. ان کا جو نظریہ ہے کہ زندگی برائے کھیل، لائف فار انٹرٹینمنٹ، لائف فار پلے، بالکل بھی غلط نظریہ. البتہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اخلاق حدود میں رہ کر کھیل کود کرنے، خوش مزاجی کرنے، تفریح کرنے، زندہ دلی کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ بعض اوقات مفید کھیلوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، کیونکہ اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا بلکہ اسلام چستی کو پسند کرتا ہے. ایکٹیو رہنے کو اسلام سکھاتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، آج قسم قسم کے کھیل ہیں، حتیٰ کہ وہ زندگی اور معاشرے کا ایک اہم جز کھیل زندگی اور معاشرے کا ایک اہم جز بن چکا ہے. اب وہ صرف کھیل نہیں بلکہ مستقل ایک فن بن چکا ہے. اس کے عنوان پر ہزاروں کے کروڑوں کے لوگ کما رہے ہیں. حالانکہ آج اکثر کھیل تو ایسے ہیں کہ جو برائے نام کھیل ہیں، حقیقت میں وہ ملٹی ملینئر کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک وسیع کاروبار ہو چکا ہے، بزنس ہے، جس میں تمام نوجوان بکرے کی طرح، ہم سب بکرے کی طرح پھنس رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں. کرکٹ ہمارے ملک کا مقبول ترین کھیل ہے. اس میں وقت اور مال کا بے جا اسراف ہوتا ہے، جس کے اخراجات بھی بے انتہا ہیں. اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، جیسے ٹیسٹ میچ، ون ڈے میچ، 2020 مختلف قسم کے ہیں. BCCI کی طرف سے انڈین پریمیئر لیگ IPL کی طرف سے کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ جو 2008 سے شروع ہوا اب تک بھی مسلسل چل رہا ہے، جو کہ سرمایہ کاری، اشتہارات، جوے، گیمبلنگ کی ایک بہت بڑی کان میننگ ہے. نیوز کے ذریعے دسیوں بار ان غلاظتوں اور سٹے بازی کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے باوجود ہمارے لوگ، کیا بڑے، کیا بچے، کیا جوان، سب کے سب اسی گناہ کبیرہ کے مرتکب اور اس حرام عمل کے شوقین نظر آتے ہیں. میں مسئلے کے طور پر ایک بات کہوں، جو مسلمان دھوکے میں ہیں ان کے لیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ فلمیں، سینما دیکھنا حرام ہے، اس لیے آپ دیکھتے نہیں، اسی طرح سے یہ کرکٹ ٹی وی میں بیٹھ کر دیکھنا، فون میں دیکھنا بھی حرام ہے. بلکہ اس میں تو قمار یعنی جوے کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، انجانے طریقے سے اس کا حصہ بن رہے ہیں. بہت سے بڑے اور نوجوان متقی نمازی میں نے دیکھا کہ وہ نمازی ہیں، متقی ہیں، کبھی کوئی فلم یا سیریل کوئی نہیں دیکھتے، مگر وہ کرکٹ بڑی پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی سینما ہی کی طرح گناہ ہے، بلکہ جوا بازی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اور بھی ذرا بڑھ گیا. آپ نمازی، متقی، آپ نے بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، لیکن ان کرکٹ میچوں کو دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ نہیں ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ اپنی ساری نیکیاں برباد کر کے گناہ کما لیتے ہیں، مگر سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے توبے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. بڑا گناہ کبیرہ کر دیا مگر توبے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے ہی مر جائے، جان چلی جائے تو کیا حالت ہوگی. ذرا سوچ کر دیکھیں. اچھی طرح معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ٹاس سے لے کر میچ جیتنے یا ہارنے تک ہر چیز پر گیمبلنگ، جوا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے، فکسنگ ہو جاتی ہے. یعنی ایک اوور میں کتنے رن بنیں گے، کون سا بال نو بال ہوگا، کون سے بال میں وائٹ ہوگا، کون سے اور کتنے بال پر 4 یا کس کے بال پر 6 بنیں گے، کس بال پر کس کو آؤٹ ہونا ہے. سب کے سب پر سٹا لگتا ہے، سب پر جوا چلتا ہے، سب پر قمار. اجتماعی، انفرادی، دونوں طریقے سے یہ گیمبلنگ ہوتی ہے. حتیٰ کہ سوشل میڈیاز کو بھی، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کو بھی اس غلاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں. اس سال IPL کا ٹائٹل اسپانسر جو ہے وہ ڈریم 11 ایک ایپ، وہ کمپنی والا، اس کی بنیاد ہی خالص قمار، جوے پر ہے. جوا یہ ہر طرح کے کھیلوں میں ہوتا ہی ہے، مگر کرکٹ میں خصوصاً IPL میں تو لوگ بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے لگاتے ہیں، پھر جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار کمپنیز اور ایپس جوا کے کھیل کو عام کر رہے ہیں.
جیسے پتی کا ہے، چیس کا ہے، اور کئی قسم کے کھیل ہیں جو جوا کو لوگوں میں، مسلمان نوجوانوں میں خاص طور پر اس کا احساس ہی ختم ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، بہت تعلق ہے، بہت تعلق ہے. اسلام کیا قرآن کریم کے اندر صاف بتا دیا گیا، آپ حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی میں بتا دیا گیا. قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں، سب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جوا حرام. اور یہ سب گیموں کے ذریعے سے جوا ہی کو آپ کے پاس لے آئے ہیں، جوا ہی آپ سے کھلواتے ہیں. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کھیل، بلکہ اس طرح کے تمام کھیلوں میں، جووں میں لگنے سے، اس طرح کے جو جوے کے کھیل ہیں اس میں لگنے سے بچنا چاہیے. آپ چاہو تو جیت ہار کی شرط کے بغیر میدان میں جا کر فٹ بال کھیل لو، ٹینس کھیل لو، والی بال کھیل لو، کرکٹ وغیرہ بھی کھیل لو، لیکن شریعت کے کسی حکم سے لاپرواہی نہ ہو، فرائض سے غفلت نہ ہو، ماں باپ کی یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ ہو، شرط جیتنے ہارنے کی نہ ہو. ان سب کنڈیشنوں کے ساتھ آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کے طور پر جو کھیل چاہے، اچھے کھیل جو جائز حد کے ہیں، شرعی لباس کے اندر رہ کر آپ کھیل سکتے ہیں. اچھا، ایک اور مصیبت، فون کے ایپس میں جو گیمز کی شکل میں ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جوے کی بازار گرم ہے. اسی میں بعضوں نے بتایا کہ MPL کے نام میں جوے والے گیمز موبائل میں ہیں، موبائل گیمز ہیں. یہ سب کے سب اچھی طرح یاد رکھ لیں، قطعی طور پر حرام ہیں، پکا حرام ہے. نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے پاس آئیں یا دیگر کسی بھی عالم کے پاس، علماء کرام کے پاس آپ جائیں. آپ کو کرنے کے ہزاروں کے کام ہیں. آپ کے لیے معاشرہ تڑپ رہا ہے، آپ کے لیے معاشرہ منتظر ہے. آپ اس نوجوانی کے اندر اچھے کام میں لگ گئے تو شاندار تاریخ رقم کر دیں گے، ہسٹریکل کام کر کے دکھا دیں گے. اگر برائی میں لگیں گے تو سب کے پاس گالی سنے جیسا، سب کے تھوک دیں آپ کو، ایسے کسی برائی کے اندر آپ ملوث ہو جائیں گے. آپ آئیں، اچھے کاموں میں قدم آگے بڑھائیں، اپنی جوانی کو کارآمد بنا لیں. آپ کی اور آپ کے ٹیم کی سخت ضرورت ہے. آؤ اور ساتھ دو، اچھا اور پاکیزہ معاشرہ اور ماحول بنانے میں مدد کرو. اللہ ہم سب مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.